اور علماء کے کندھوں پر اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ تو طبیب بعض اوقات کڑوی دوا دیتا ہے لیکن وہ نفع کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اصلاح اس انداز میں کریں کہ وہ تنقید برائے تنقید کے زمرے میں نہ آئے۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ آج کل ایک مفتی صاحب اپنے بیانات میں نعت خواں حضرات کی کافی کھچائی کر رہے ہیں، جس کے جواب میں نعت خواں ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں، جو سوال پوچھا گیا ہے اس کے جواب میں چند باتیں پیش نظر رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء کرام ہمارا سرمایہ ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں، اور علماء کے کندھوں پر اصلاح کی ذمہ داری ہے، جو کہ علماء کرام اس ذمہ داری کو سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے بھی کئی مواقع پر نعت خوانوں کے حوالے سے اور مروجہ نعت خوانی کے حوالے سے اصلاح کی ہے، اور جو باادب ثناءخواں ہیں انہوں نے اسے اپریشیٹ بھی کیا اور چیزوں کو بہتر بھی کیا۔ اسی طرح ہر عالم کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، وہ اصلاح کرتا ہے۔ العلماء اطباء القلوب، علماء جو ہیں وہ دلوں کے طبیب ہیں۔ تو طبیب بعض اوقات کڑوی دوا دیتا ہے لیکن وہ نفع کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جانبین کو چاہیے، یعنی وہ طبقہ جو ثناءخواں ہیں، ایک مقدس شعبہ ہے، انہیں بھی چاہیے، اور وہ طبقہ جو علماء ہیں انہیں بھی چاہیے کہ حکمت کے ساتھ اصلاح کی جائے، اور جہاں پر واقعتاً اصلاح بنتی ہے، فساد موجود ہے، تو محاذ آرائی کرنے کے بجائے اپنی درستگی کی جائے، اپنے اعمال کو صحیح کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں آپ غور کیجئے، ثناءخوانی کی اگر میں بات کروں تو کئی ایسی چیزیں ہیں، میں نہیں کہتا، چلیں اپنے دل سے سوال کیجئے کہ کیا ہم نے اپنے انداز کی وجہ سے، اپنے لہجوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقدس عبادت کے تقدس کو پامال کیا ہے یا نہیں؟ اگر کیا ہے تو آپ ان چیزوں کو ختم کیجئے، یہ ہم سب کا مذہبی فریضہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اصلاح اس انداز میں کریں کہ وہ تنقید برائے تنقید کے زمرے میں نہ آئے۔ بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اختلاف کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے، ایسا لہجہ استعمال کیا جو کہ مجھے بھی اچھا نہیں لگا، اور وہ نہیں ہونا چاہیے، ایک متانت کے، بردباری کے خلاف ہے۔ تو حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ اب اس میں وہ جو نعت خواں ہوتے ہیں جو تربیتی یافتہ ہوتے ہیں، قدر علماء کو سمجھتے ہیں، احترام علماء ان کے دلوں میں ہوتا ہے، تو وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، سامنے سے جواب نہیں دیتے، بدتمیزی نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ نعت خواں جو بیچارے عیار، مکار، چالاک، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہٹ درم ہوتے ہیں، تو وہ پھر باز نہیں آتے، تو انہیں ان کے حال پر پھر چھوڑ دیا جائے، وما علینا الا البلاغ کے تحت۔ لیکن عوام الناس میں کوئی بھی ایسا رویہ اختیار کرنا جس کی وجہ سے عوام بدزن ہو، چونکہ عوام اس چیز میں تمیز نہیں کرتی کہ یہ نعت خواں ہے، یہ علامہ ہیں۔ بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی مولوی آپس میں الجھ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور وہ پھر سب سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ یہ ہمارے نعت خواں ہیں، ان کو سن کر دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے، جب ترنم کے ساتھ، ترنم سے مرادی کہ اچھی آواز کے ساتھ انہیں سنا جاتا ہے۔ تو جب غلطی کریں تو پیار محبت سے اس کی اصلاح کریں، اور نعت خوانوں کو بھی چاہیے کہ اس اصلاح کو قبول کریں۔ میں بہرحال کسی بھی ایسے فعل کی تائید نہیں کرتا جس میں جانبین جو ہے وہ عدم اعتدال کا شکار ہوں۔ جانبین میں اعتدال ہونا چاہیے۔ عربوں میں کہا جاتا ہے الاعتدال حلیۃ الرجال، کہ جو اعتدال ہے وہ مردوں کا زیور ہے۔ تو اس زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے، حکمت عملی کے ساتھ اصلاح کی جائے، تو انشاءاللہ معاشرے میں بہتری آئے گی۔ ذاتیات کو یا ذاتی اختلافات کو کبھی بھی کسی بھی صورت منظر عام پر نہیں لانا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ وائرل ہونے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں کہ اس انداز میں چیز کروں گا تو وہ وائرل ہوگی، لہذا میں اس انداز میں کر لوں، چاہے دین کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ روش بھی غلط ہے۔
ہمیں نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ہماری وجہ سے ہمارے دین کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب برتا جائے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے علماء کرام کی اقتداء میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔